وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 31 حصہ دوم. آج کا موضوع، آج کے درس کا نمبر 27-33. آج کا موضوع، کیا ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جینا ہی نہیں چاہتے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. سامعین اکرام، سورہ نجم آیت نمبر 32. الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش. یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو اچھے کام کرتے ہیں، یہ ان کی صفات بیان ہو رہی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش، کھلم کھلا قبیح یعنی بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں. الا اللمم، الا یہ کہ کوئی کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ، بلا شبہ تیرا آپ کا رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے. وہ عالم بکم، وہ تمہیں اس وقت سے خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں ابھی جنین میں ہی تھے. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، پس اپنے نفس کے پاکی کے دعوے نہ کرو. وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، وہی بہتر جانتا ہے کہ واقعی متقی کون ہے. سامعین اکرام، 32 نمبر آیت ہے، اور یہ مضمون پچھلے مضمون سے جڑا ہوا ہے کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، کہ وہ جنہوں نے اچھے کام کیے ان کو ان کے اچھے عمل کا بدلہ ضرور دے گا. تھوڑی سی اس میں گفتگو رہتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، برائی کا بدلہ یا اچھائی کی جزا یہاں یعنی اس کا آغاز یہاں دنیا سے ہی ہو جاتا ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. تو یعنی دیکھیں، اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے دنیا کی زندگی پر،
اور اللہ کے حکم کی بجائے منچاہی زندگی گزارتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں تو آپ چین سے نہیں رہ سکتے، دنیا میں سکون نہیں ہوگا آپ کو، ایک بدحال زندگی آپ کا انتظار کرے گی، آپ پریشان ہوں گے۔ اور ہمارا تو یہی مسئلہ ہے سارا۔ دیکھیں، ہم خوشی چاہتے ہیں، اطمینان کے لیے، خوشی کے لیے ہم زندگی گزارتے ہیں۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے سکون، اطمینان، آسائشات کے لیے ہی کر رہے ہیں، آسائش ہو تاکہ ہمیں سکون ہو، اچھی زندگی گزاریں۔ یہی ہماری یعنی ساری کوشش کا مدعا تو یہی ہوتا ہے، بہت پیسے ہوں، بڑا کاروبار ہو، عہدہ ہو، یہ ہو وہ ہو، تاکہ ہم زندگی میں آرام سے زندگی گزاریں۔ اور دیکھیں، المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم دنیا میں خوشی چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں۔ یہ نہیں، دیکھیں میں الفاظ میں صحیح نہیں بولے، وہ میں واپس لیتا ہوں۔ خوشی تو آپ کو مل سکتی ہے، لیکن ہم مٹیریل میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، مادے میں، اور یہاں مزے لینا چاہتے ہیں۔ تو دنیا مزوں کی جگہ نہیں ہے، اور نہ دنیاوی جو کچھ بھی آپ یعنی جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں یا دوڑتے ہیں یا جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان میں دنیا کی چیزوں میں، بعض چیزوں میں مزہ تو ہے لیکن وہ عارضی ہے، اس کے بعد پھر وہی یعنی زندگی وہ ڈھب پہ آ جاتی ہے۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جب آپ کوئی اچھی ڈش کھا رہے ہیں، اپنی پسندیدہ ڈش کھا رہے ہیں، تو جب تک آپ دسترخوان پر بیٹھے میں کھانا کھا رہے ہیں آپ کو مزہ آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، کلی کر لیتے ہیں، منہ صاف کر لیتے ہیں، تو اور گھنٹہ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کیا کھایا، مزہ ختم ہو جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے بعد مزہ ختم ہو جاتا ہے، کرکرا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کے جو بھی ہے میٹیریل، تو اس میں ہر چیز میں عارضی سکون، فائدہ یا خوشی تو ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ مزے کا کھانا کھا رہے ہو لیکن اس وقت بھی بڑی پریشانی میں ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ تو بہرحال میں دیکھیں ایک بات کہہ رہا ہوں، خوشی اگر آپ حقیقی خوشی چاہتے ہیں تو اللہ، اس کا ایک طریقہ ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کو منزل بنائیں، اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اللہ کے رسول نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ذاق طعم الایمان، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ تو اسے آئے گا، اس نے چکھ لیا۔ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی او کما قال۔ خوشی، ذائقہ، دیکھیں ذائقہ ہے تو خوشی ہے۔ آج ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمیں دین اسلام میں ہمیں کوئی ذائقہ نہیں بلکہ کچھ بدمزہ سا لگتا ہے۔ سردی میں وضو کرنا، نماز پڑھنا، صبح سویرے اٹھنا، فجر کے وقت اٹھنا، اور یہ سارے کام جو ہے ہمیں یعنی ذائقے والا، اس میں ذائقہ نہیں ہے۔ کوشش ہے، محنت تو ہے، لیکن اب آپ دیکھیں رمضان میں آپ کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، کھانا پینا بند ہو جاتا ہے، بھوک پیاس، یا گرمی ہے آپ کو پیاس لگ رہی ہے، پانی نہیں پی سکتے، بھوک لگ رہی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، اور حج پر جب جاتے ہیں تو وہاں بھی دوڑ دھوپ ہے، مشقت ہے، لیکن وہاں بھی لوگ مزے ڈھونڈتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں خوشی جو ہے، حقیقی مزہ، وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ذائقہ، ایمان کا ذائقہ وہ لوگ چکھ لیں گے جو اللہ کی بندگی پر راضی ہو گئے، اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اللہ کو منزل بنا لیے۔ ترجمہ میں تھوڑا سا اپنی طرف سے کر رہا ہوں، لیکن وہ
مضمون کے خلاف نہیں ہے، ترجمے کے خلاف نہیں ہے۔ ذائقہ یعنی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لیا۔ رضی باللہ ربن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو منزل بنا لیا، مقصود حیات۔ آپ اپنے آپ کو پہچان گئے، اللہ کو منزل بنا لیا اور اللہ کے لیے آپ نے زندگی گزارنے کا عہد کر لیا۔ تو یہ جو ہے اصل فائدہ ہے۔ اچھا، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائیں، اور اس کی میں نے اللہ کی عطا سے تھوڑی سی تفصیل بتا دی، اور میں بتاتا بھی رہتا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں کہ ہاں اللہ ہی ہے، بس اللہ، بس باقی ہوس۔ رضی باللہ ربا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے، غم نہ کرو، خوف نہ کرو۔ تو وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، میں آپ کو وہ آیت، وہ حدیث کمپلیٹ کر دوں، ذرا غور سے سنیں۔ من رضی باللہ ربا، جو راضی ہو گیا کہ اللہ میرا رب ہے، اور یہ قرآن سے بھی میں آپ کو ابھی جو آیت میں نے پڑھ کے سنائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جس نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے پھر اس پر قائم رہ گئے، ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا، غم نہ کرو اور خوف نہ کرو، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا، صرف رب، آپ اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیں، آپ کا بیڑا پار ہے۔ بارہ وبالاسلام دینا، اور یہ شخص جو ذائقہ چکھ رہا ہے یہ دین اسلام پر راضی ہے۔ وبالاسلام دینا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں حکمت کی بات ہے جو ہمارے رسول نے کہی ہے، دین یعنی جو آپ جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ اسلام کے مطابق گزاریں، کیونکہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین کہتے ہیں طرز حیات، آپ کے اخلاق، تو وہ اس پر راضی ہو گیا اور دین اسلام کے مطابق ہی زندگی گزار رہا ہے۔ وَبِمُحَمَّدٍ النبیہ، کامل اور اکمل اس وقت ہوگا جب آپ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق دین پر عمل کریں گے۔ اللہ، تو آپ کو پھر مزہ آئے گا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا غور کیجیے۔ کوئی بھی کام کریں اور ٹائم پاسی کریں، اس میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ یعنی دیکھیں میں دنیا کی بات کروں، یعنی کوئی مثال کے طور پہ میں ایک دکان ہے یا چلے کالج ہے، اسکول ہے، اس میں ایک استاد ہے، وہ اس نے نوکری کی ہے شوق سے، پڑھانے کے لیے نہیں کہ بس ٹائم اچھا گزر جائے گا، بچوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے، یہ لگائیں گے وہ لگائیں گے۔ تو پھر پرنسپل تو پھر کام مانگتا ہے، جو پرنسپل ہے، ہیڈ ہے، وہ تو کام مانگتا ہے اور وہ پروگریس مانگتا ہے، اور یہ اس کو دلچسپی نہیں ہے، تو پھر یہ لیپا پوتی کر کے وقت گزارتا رہتا ہے، اس کو مزہ نہیں آتا اسکول میں۔ یعنی بچوں سے گپ شپ کا وقت نہیں ملتا، کینٹین میں زیادہ وقت نہیں گزارتا یہ، اور کھانا پینا صحیح نہیں ہے، یہ یہاں پر ڈسپلن کا پابند ہونا پڑتا ہے اسے۔ تو یہ تو اس خیال سے نوکری نہیں کی ہے اس نے، ٹائم پاس کے لیے کیا، اور ٹائم یہاں پاس نہیں، ریزلٹ مانگتے ہیں، تو پھر اس کو مزہ نہیں آتا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے۔ میں دنیا کی بات کروں، ایک مثال، یہ ٹیچر جو ہے اس کی تو نیت پڑھانا نہیں تھا، ایک انجوائمنٹ تھی، بہت سے لڑکے ہوں گے، میں گپ شپ لگاؤں گا، کینٹین میں بڑی اچھی کینٹین ہے کالج کی، میں کھیلوں گا، بڑا اچھا گراؤنڈ ہے، میں اس میں چکر بھی لگاؤں گا، اور صبح حاضری لگا کے میں اپنا، لیکن وہاں جب آیا تو وہاں ڈسپلن کا مطالبہ تھا، تو اس کا اب دل نہیں لگتا۔ اسی طرح دیکھیں ایک بات میں کروں، دین اسلام میں ہمارا دل نہیں لگتا مکمل۔ حکم کیا ہے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔
لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کا کہنا مت مانو، شیطان کے پیچھے نہ جاؤ، نافرمانی مت کرو۔ لیکن ہم دین میں مکمل طور پہ داخلہ، یہ تو میں آپ کو یعنی میں نے خود سنا ہے کہ بھئی مکمل دین تو نہیں ہو سکتا، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے اپنی مرضی سے۔ آج کا مسلمان کا یہی ہے رابطہ۔ تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین میں کوئی مزہ نہیں آتا، اور دنیا میں تو زندگی ہم مزے کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، اور مزے کے لیے تو آپ دیکھ لیں ہم نے مختلف طریقے اپنائے ہوئے۔ آج کا معاشرہ دیکھ لیں، آپ کیا مصروفیات ہیں، آپ دیکھ لیں جو فیس بک وغیرہ کرتے ہیں، فرینڈ ریکویسٹ، تصویر بھیجو، بات کرو، گپ لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو میسنجر ہے خاص طور پہ کبھی انگوٹھے کا نشان دکھاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ بات چیت بڑھاتے رہتے ہیں، یہی آپ کے شغل ہے۔ اور فیس بک پہ آپ بیٹھے رہتے ہیں، مزہ مزہ، میں مزے کی بات کروں، ہم چاہتے ہیں مزہ آئے، مزہ۔ پھر کچھ لوگ کھانے پینے میں مزہ تلاش کرتے ہیں، آج یہ پکائیں گے کل وہ پکائیں گے، ایسا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے، یہ مزہ مزہ مزے کے کھانے۔ پھر لباس کے ہیں، پھر خواتین کے اپنے اپنے وہ ہوتے ہیں، مردوں کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ مرد کہتے ہیں کہ ہم نوکری کر کے 4 بجے آئیں گے تو میں ٹینس کھیلنے چلے جاؤں گا، فٹ بال کھیلنے چلا ہوں، کرکٹ، بہت سے ایسے ہو، نوکری بھی کرتے ہیں بعد میں کھیلتے بھی ہیں۔ مزے کے لیے ہم جی رہے ہیں، مزہ کرنا چاہتے ہیں، یہ زندگی مزے کے لیے نہیں ہے، یہ جد و جہد ہے، جہد مسلسل، جاہدوا فی اللہ حق جہاد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان کو میں نے مشقت میں، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا اے مسلمان کہ تم ایسی جنت میں داخل، ان تدخلوا الجنہ، کہ جنت میں بس ویسے ہی داخل ہو جاؤ گے مفتے میں، حالانکہ یعنی ولما یأتکم مثل الذین من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تو تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے، مسلمانوں پہ بہت تکلیفیں، مصیبتیں اور بھوک پیاس انہوں نے گزاری، اور ان کو خوب میں نے لرزایا۔ وزلزلوا۔ پھر سورہ کہف کا جو مضمون ہے ابتدائی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا تمہیں محض دعوی ایمان پہ اور تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ میں نے تم سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو آزمایا ہے، ان لوگوں کو آزمایا جو تم سے پہلے تھے، پھر میں نے دنیا کو دکھا دیا ہے جو لوگ اپنی بات میں سچے تھے، اور ان لوگوں کو بھی دکھا دیا دنیا کو جو اپنی بات میں جھوٹے تھے۔ تو یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اصل میں ہم ایک تو یہ ہے آرام، آسائش، سستی، یہ چاہتا ہے بس آرام سے میں بیٹھا رہوں، فیس بک دیکھتا رہوں، کھانا کھاتے رہوں، واک کروں، یہ کروں وہ کروں، بس آپ دیکھ لیں ہماری زندگی تو ساری فضول کاموں پر مشتمل ہے۔ پھر یہ جو پان، سگریٹ، گٹکا اور یہ وہ حقہ، اور آپ دیکھ لیں ساری یہ کیا کس لیے؟ مزہ آئے گا، اور پھر بعض وقت وہ پھر مجبوری بن جاتی ہے، لت پڑ جاتی ہے ایسے کاموں کی۔ آپ دیکھ لیں پان جو لوگ کھاتے ہیں، بس منہ کس طرح خراب ہو جاتا ہے پان سے، اور اس طرح سے نا، پھر سگریٹ کی عادت، پھر نسوار کی عادت، یہ ساری۔ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم دنیا میں مزہ چاہتے ہیں، یہ بڑی خطرناک سوچ ہے۔ دنیا محنت کی جگہ ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہے، متاع قلیل ہے، اس کو جد و جہد میں گزارے، محنت میں گزارے، مشقت میں گزارے جتنا ہو سکتا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکتا ہے تم تقوی کی روش اختیار کرو۔
واسمعوا واطیعوا خیرا لانفسکم، سنو اطاعت کرو، یہ بہتر ہے تمہاری لیے۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، جو لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا پہ میں بات کر رہا تھا، کہ عذاب یا ثواب، سزا یا جزا کا آغاز یہاں دنیا سے ہو جاتا ہے۔ یا تو آپ کا دل، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا تو ہمارا دل پہ سفید داغ لگ رہے ہیں یا سیاہ داغ لگ رہے ہیں، یہ تو حدیث ہے۔ تو ہم تو دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ مختصر اگر میں الفاظ کہوں، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، آج کے مسلمان کا۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچیں محدود ہیں، مٹیریل سے ادھر سوچ نہیں ہے ہماری۔ اللہ کی یاد ہماری سوچ نہیں ہے، ہم دنیا کی یاد میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے، حقیقی یاد سے ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، منہ پھیر لیا ہے۔ اب دنیا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دیکھیں یہ بڑا اہم مضمون ہے، اور ہم یا تو ایسا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، ایک الگ مسئلہ ہے۔ اللہ، تو ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا ہی ہمارا مدعا ہے، خلاص۔ وہ عربی لوگ کہتے ہیں نا خلاص، بس یہی چیز ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، یہ بڑی خطرناک روش ہے۔ اس میں ہوگا کیا کہ آپ دنیا میں پریشان اور بدحال زندگی گزاریں گے۔ اس وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا برا حال ہے، آج کے مسلمان بہت بری حالت میں ہے۔ جس کی، دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں، جس کی سوچ دنیا تک محدود ہو گئی اس کا حال اچھا نہیں ہو سکتا۔ جو دنیا کی سوچ رہا ہے اور دنیا تک محدود ہے اس کی سوچ، اس کا حال اچھا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو بظاہر ہنستا مسکراتا چہرہ ہو، یا لطیفے سناتا ہو، یا یہ وہ نا، لیکن اندر سے وہ ختم ہوگا۔ اس نے تو اندر اپنے حقیقت سے تو وہی موڑ لیا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، بالکل آج کے مسلمان کی عملی صورت یہی ہے۔ کوئی اور مرضی، کوئی اور خواہشی نہیں ہے، کوئی اور تڑپ نہیں ہے، کوئی اور امید نہیں ہے، کوئی اور تمنا نہیں ہے، کوئی اور چاہت نہیں ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے، دنیا ہی کا طالب ہے۔ اللہ، تو بہرحال یہ دیکھیں، لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، یہ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قبر اور آخرت اور جنت دوزخ تک محدود نہیں ہے، یہ جزائے اعمال، یہ یہاں دنیا میں بھی شروع ہو جاتی ہے، یہ ایک بات ہے۔ بہرحال آج کے سبق کی طرف میں آتا ہوں۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم، جو مومن ہوگا کبیرہ گناہ، بڑے گناہ سے تو وہ پرہیز کرے ہی گا۔ گناہ کبیرہ مطلب جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے دنیا میں، منع فرمایا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی سزائیں ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان کی ہے، اس سے بھی حضور نے بھی روکا ہے، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک، جس کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی بڑے گناہوں سے، اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے، سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک، کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک کر لیں۔ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت۔ ہم تو اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں، نفس ہمارا معبود ہے۔ ہم تو ظاہر کے لیے زندہ ہیں اور ظاہر ہی کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ تو کبیرہ گناہوں سے دیکھیں ہم پرہیز نہیں کرتے۔ کبیرہ گناہ میں پہلا گناہ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ہمسر
قولاً یا عملاً تسلیم کریں. ہم قولاً تو نہیں کرتے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. کوئی مسلمان یہ نہ کہتا ہے نہ کہنے کو تیار ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے. یہ ہم نہیں کہتے، زبان سے نہیں کہتے، عمل سے تو سب سے پہلے کہتے ہیں. ہم تو اللہ کی بات مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ کی باتوں سے تو ہم نے کبھی کا کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول کہیں گے کہ اے میرے اللہ، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہم دنیا کے بندے ہیں، ہم حرص و ہوس کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ رہنا چاہتے ہیں. اس بات پہ آپ غور کیجئے. دیکھیں، میں اگر بیٹھا ہوں، میں تو بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ محض قرآن کی آیات کا ترجمہ اور تھوڑی سی تفسیر کر کے میں آگے بڑھ جاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے. بلکہ ایک ایک آیت پر جتنا بھی ہم اس سے سبق لے سکتے ہیں لینا چاہیے. اور تھوڑی سی زندگی ہے اور یہ سمجھ بوجھ کے گزارنی چاہیے. ہم زندگی بے سوچے سمجھے گزار رہے ہیں، ایک بات یہ ہے. پھر ہمارا مدعی زندگی جو ہے وہ دنیا ہے. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اس کا جینا مرنا ظاہر کے لیے ہے. یہ اللہ کے لیے جینا نہیں چاہتا، یہ اپنے لیے جینا نہیں چاہتا. دیکھیں، اللہ کے لیے آپ اگر کوئی نیکی کرتے ہیں یا کوئی اچھا فیصلہ کرتے ہیں نیکی کا، تو اس کا اثر تو آپ پر پڑے گا، اور سب سے پہلے دنیا آپ کی اچھی ہوگی، جس کا ہمیں یقین نہیں ہے. ہمیں یہ ہے، یعنی ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر دین کو میں نے مکمل قبول کر لیا تو میری دنیا کی زندگی برباد ہو جائے گی، میں غلام بن جاؤں گا. میری اپنی کوئی ہمارے ہفتہ وار درس ہوتا ہے تو اس طرح کی میں باتیں کرتا رہتا ہوں. تو ایک صاحب نے کہا کہ بھئی پھر ہمارا کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یعنی اگر ہم اللہ کے لیے زندگی گزاریں، میرے لیے کیا ہوگا؟ اب یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. آپ کے لیے تو جنت ہے، اور جنت پہ ہمارا یقین نہیں ہے. ہم تو دنیا میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو دنیاوی نتائج چاہتے ہیں، اخروی نتائج کے ہم طلبگار نہیں ہیں. ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کے لیے زندگی گزارنا یعنی یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، یہ ہمارے سوچ میں بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری زندگی خالص اللہ کے لیے گزرے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے. یہ بہت بڑا مقام ہے. ظاہر ہے آپ خلیفۃ اللہ بن جائیں گے اگر ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، تو آپ اللہ کے ہو جائیں گے، اللہ آپ کا ہو جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور اس نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا برا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو نیک بدلہ دے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.